کرتے ہیں, گھر یہ میرا اکیلی کا ہے, بچے میری تنہا کے, آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے, کچھ توجہ کریں. وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے, اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا. جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی, زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں, اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں, سنا لے کوئی اور بھی ہے تو. یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق, تو وہ شخص کھڑا تھا, آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی, میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے, تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے, وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے, تو ذرا قبیلہ سخت ہے, تو میں شکایت کرنے آیا تھا, تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا. جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی. لفظوں کا اصل دیکھیں, ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے, وہ بھی درست نہیں ہے. فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے, میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے, کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے. میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے, لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں. فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے, میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے, میری بیوی ہے نا, میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے. کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں, بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا. ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے, اور اعلیٰ جملہ ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک, ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی, جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں, اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے. عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں. جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا. فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے, تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے. بہت مجبوری بن جائے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ 2 ادھر سے حکم بلاؤ, وہ بہت مجبوری, لیکن ہر بات کی شیئر کرنا. اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی, اور جو شاب کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں, وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھیں شادی نہ کریں, اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے, رکھنی پڑے گی تب یہ نبھا ہوگا, ورنہ یہ ممکن ہے. بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں, بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا, بڑی دور سے, دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے, اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے, مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے رمضان کا ایک درس تھا, تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا ککڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا, تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی, تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں. سارے مجھے کہتے تھے مان جا, میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے, میں نہیں مانتا تھا, آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا, اور میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی, کردار کی بڑی عمدہ, پر لفظوں کی ترش تھی, تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے, بستا دروازے پہ دستک دی, کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا, تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے, فارغ ہے بالکل, تو بھی اسی کی طرح کا, کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا جا, تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے, سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. حضرت ابو, اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا, کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, جب میں تھک گیا حملے کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی, فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے, فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی, بس فتح مانگی. کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے, اللہ نے مسلمان کر دینا. اتنا بڑا شخص, اور گھر میں آل کیا دستک دی, تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا, تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. نے کہا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو, لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی, تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے, کیا